بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ طاقت کے ذریعے حل ہوگا یا پھر مذاکرات کے ذریعے حل ہوگا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ لیگی قائد نواز شریف کے بیان نے حکومت کی جو حکمت عملی ہے اس پر سوال اٹھا دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسائل کا حل صرف جمہوری طریقے سے ممکن ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے کا واحد راستہ جمہوری طرز عمل ہی ہے۔ اب یہاں پر سوال پھر یہ آ جاتا ہے کہ حکومتی وزراء کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس میاں صاحب کی ہدایت پر ہوا، ہر فیصلے کو ان کی تائید حاصل ہے، تو پھر میاں صاحب کی رائے مختلف کیوں ہے؟ افغانستان سے بات چیت کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی صادق خان بھی کابل میں ہیں، جہاں ان کی افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں ناظرین ممکنہ طور پر افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا معاملہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر آج پروگرام میں بات ہوگی۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب سب سے پہلے مجھے جوائن کر رہے ہیں، مملکت ہیں برائے قانونی امور کے، میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں۔ عقیل صاحب سب سے پہلے سر یہ فرما دیجئے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اپنا سعودی عرب کا 2 روزہ جو ان کا 4 روزہ دورہ تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ پہلے حکومت بڑی پر امید تھی کہ ولی عہد جلد پاکستان کا دورہ کریں گے، سرمایہ کاری کے اعلانات بھی ہوں گے، لیکن گراؤنڈ پر کچھ ہوا نہیں۔ اس دورے کے بعد ہوئی ہے کوئی پیش رفت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرن صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ بالکل دیکھیں، وزیر اعظم کا جو دورہ ہے وہ بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے، جس میں وہاں کے کراؤن پرنس MBS کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اور دیگر ان کی جو فائنانس منسٹر ہیں یا انویسٹمنٹ منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی۔ دیکھیں، چیزیں جو ہیں وہ اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتی، اور جو انویسٹمنٹ کی آپ نے بات کی تو 27 MOUs جب ان کا ایک ہائی لیول ڈیڈیکیشن آیا تھا وہ ہوا یہاں پہ سائن، اور اس کو جو ہے ایک عملی جامہ پہنانے کے لیے جب سعودی عربیہ بھی وزیر اعظم صاحب پچھلی دفعہ غالباً گئے تھے تو اس حوالے سے بھی 5 MOUs اور سائن ہوئے اور ان کو پھر ایک عملی جامہ بھی پہنایا گیا، اور دیگر جو ہے ویریس پروجیکٹس میں اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی جو سٹیپس نیسیسری تھے وہ SIFC کے تھرو ہو یا دیگر منسٹریز کے تھرو ہو، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سٹریم لائن کی گئی ہیں۔ ابھی بھی جو ہے وہ اسی کوآپریشن کو مزید فعال بنانے کے لیے، مزید اس کو سولیڈیفائی کرنے کے لیے جو ہے وزیر اعظم صاحب کا یہ ایک وزٹ تھا، اور نہ صرف انویسٹمنٹ کے حوالے سے لیکن ایک ڈیفنس کوآپریشن کے حوالے سے بھی اس میں مزید بہتری لانے کے حوالے سے، مزید اس میں ایک مضبوطی قائم کرنے کے حوالے سے جو ہے یہ ایک وزٹ تھا، اور اس میں جو پہلو ہیں اس کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ آپ کو جلد جو ہے عید کے بعد جو اس کا رزلٹ ہے جو اس کا سمر ہیں وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، بالخصوص فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے گرین پاکستان انیشیٹو، اور اس کے ساتھ جو ڈیفنس کوآپریشن ہے اس حوالے سے۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو MOU سائن ہوئے ہو رہے ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے بہتری ہوگی۔ اچھا عقیل صاحب یہ بھی فرمائیے گا سر کہ افغانستان کے ایشو پر بھی بات ہوئی ہے سعودی عرب سے؟ دیکھیں، افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ ظاہری بات ہے کہ ایک ریجنل پرسپیکٹو سے بھی دیکھا جا رہا ہے اس تمام تر معاملے کو، اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اور جو ایک ڈیفنس کوآپریشن ہے اس حوالے سے بھی، تو وہ ان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک دیکھیں اثر تو پڑتا ہے ان چیزوں پہ۔ تو بالکل افغانستان کے حوالے سے اور خطے پورے کے حوالے سے جو ایک ڈسکشن ہے وہ ہوئی ہے، اور جب میں نے ذکر کیا کہ ڈیفنس کے حوالے سے اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے، مزید مضبوطی لانے کے لیے، یا اس کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے جو اقدامات آگے اٹھائے جائیں گے، اس میں آپ دیکھیں گی کیونکہ اس پورے خطے میں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور پاکستان کی سیفٹی اور سیکیورٹی اس پورے کے خطے کے اندر جو ہے وہ ایک سیف اینڈ سیکیور اور جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ پرووائڈ کرے گی۔ تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک بھی اس پورے خطے میں ایک ریجن سٹیبلٹی کے حوالے سے یا جیو پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے صرف پاکستان ہی نہیں سفر کرتا اس دہشت گردی کی وجہ سے، وہ دیگر ممالک بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں اور جڑے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بالکل ڈسکشنز
اور ان کے ساتھ اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے. چلیں اب ذرا ایکس پر بھی بات کر لیتے ہیں جس پر میں اور آپ وی پی این کے تھرو تو ایکٹیو ہے لیکن پورا سال ہو گیا ہے سر اس کی بندش کو. ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ مسلسل اس معاملے پر سرزنش کر رہی ہے, تو کیا آپ لوگوں کی جو حکمت عملی ہے وہ عدالتی حکم کس کا آپ انتظار کر رہے ہیں, یا پھر جو آپ لوگوں کی طرف سے شکایات ہیں اس کا ازالہ جب تک ایکس کی طرف سے نہیں ہو جاتا, یعنی اکاؤنٹس بند نہیں کر دیے جاتے تب تک نہیں کھولیں گے؟ حال میں آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ اسٹار لنک کو جو ہے وہ اجازت مل چکی ہے, اور اسٹار لنک کس کا ہے؟ ایلون مسک کا ہے, اور ایکس کس کا ہے؟ وہ بھی ایلون مسک کا ہے. میں بس یہ تھے حکومت ہونے کے ناطے میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ایکس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے, لیکن کچھ ممالک میں آپ نے دیکھا برازیل میں ایکس پہ پابندی لگی, دیگر ٹک ٹاک وغیرہ پہ امریکہ میں بھی لگی, دیگر جگہوں پہ بھی لگی. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو آؤٹ رائٹ بین نہیں ہونا چاہیے, ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. اور اگر اسٹار لنک کی اجازت ہم نے دی ہے اس معاملے کے حوالے سے کہ وہ یہاں پہ آ کے ایلون مسک کی کمپنی اپنا آپریشن جاری رکھے, تو پھر ایکس بھی اسی کی کمپنی ہے. ایکس کی بھی ہمیں مین ایشو تو یہ ہے کہ ایکس کے دفاتر یہاں پہ نہیں ہے. جب ہمیں کوئی اس طرح کی انفارمیشن جو ہے آبویسلی ریگولیشن کے حوالے سے کوئی سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں یا میجرز لینے ہوتے ہیں, تو پھر ہم امریکہ تو نہیں خط لکھ سکتے, پھر ہم دیگر ممالک میں تو نہیں خط لکھ سکتے جہاں ان کے دفاتر ہیں. تو یہاں پہ ان کو بالکل دفتر ہونا چاہیے, جس طرح میٹا نے بھی یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ انگیج کیا. اور میٹا آپ بخوبی جانتے ہیں, انسٹاگرام, فیس بک, دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں, میٹنگز ہوئی ہیں ان کی منسٹری آف ہیومن رائٹس میں بھی, منسٹری آف لا اینڈ جسٹس میں بھی, اور گائے بگائے بلکہ وزیر اعظم سے بھی وہ ملے ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یہاں پہ آ کے یہاں کے قاعدے قوانین کے ساتھ اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے کانٹینٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل ضرور کریں. ہم نے کبھی آزادی اظہار رائے پہ پابندی نہیں لگائی, لیکن کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو سبجیکٹ ٹو لا ہیں یا ان اکارڈنگ چاہیے یا ریگولیٹڈ بائی لا اینڈ رولز اینڈ پروسیجر ہونی چاہیے. یعنی آپ نے ایک لائن میں واضح کر دیا کہ ایکس کا آفس یہاں آ جائے تو پھر پابندی ہٹ جائے گی. سر اب ذرا آرمی چیف کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ایک تو انہوں نے گورننس گیپ کی بات کی, ہارڈ اسٹیٹ کی ٹرم ہمارے سامنے آئی, حکومت کیسے ڈیفائن کرے گی اسے؟ دیکھیے کرن صاحب, گورننس گیپس تو بالکل ہیں, اور اس میں یہ میں کہوں کہ بالکل آنکھوں پہ پردہ ڈالنے والی بات ہے, اس میں نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اس کی ڈیفینیشن بہت آدھا اور عام سی ہے. 500 بلین روپیز جو ہیں, 520 بلین روپیز جو ہیں وہ سی ٹی ڈی کی امپروومنٹ یا اس کے فعال بنانے کی مد میں صوبہ کے پی کو دیے گئے تھے وفاق کی طرف سے. اس کا کیا نتیجہ ہے, اس کا کیا رزلٹ ہے, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف اس ڈپارٹمنٹ کو فعال نہیں بنایا گیا بلکہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی نہیں کی گئی, اور پھر جو دہشت گردی کے واقعات میں ایک یا اس لہر میں تیزی آئی ہے, تو یہ تو سب کے سامنے ہے. یا جو گورننس کے ایشوز ہیں, ظاہری بات ہے گورننس کے ایشوز ہیں جو پرسسٹ کر رہے ہیں, بلوچستان میں بھی پرسسٹ کر رہے ہیں, کے پی میں بھی پرسسٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جب گورننس گیپ ہوتا ہے تو پھر وہ جو کہہ لیں تھوڑی سی وڈتھ ہوتی ہے یا تھوڑا سا رستہ ہوتا ہے, وہ ان جیسی چیزوں کو مل جاتا ہے اپنا رستہ اختیار کرنے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ گورننس کو مضبوط اور بہتر بنائیں اور گورننس کے ایشوز کو ایڈریس کریں, نہ کہ ان سے اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالیں اور ان سے آنکھیں چھپائیں. کیونکہ یہ جو گورننس کے ایشوز ہیں, دیکھیں پنجاب میں بھی اسی لیول پہ تھریٹس موجود ہیں, لیکن الحمدللہ یہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے صوبے کی حکومت, کیونکہ ان کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے صوبے کی لا اینڈ آرڈر سچویشن. تو ظاہری بات ہے پنجاب میں تو یہ ہو رہا ہے, سندھ میں بھی ٹو گریٹر ایکسٹینٹ ہو رہا ہے, تو باقی صوبوں کو بھی فالو کرنا چاہیے اس سوٹ کو, اور فول پروف جو ہے ایشوز کے اوپر جو ہے سیکورٹی ویو سے وہ دیکھنے چاہیے اور گورننس کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہیے. نہیں, یہ گورننس گیپس سندھ اور پنجاب میں نہیں ہیں, اور سر ہارڈ اسٹیٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ میری عقل سمجھ کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ڈیفینیشن یا ڈفرینسیشن یہ ہے کہ سافٹ اسٹیٹ اور ہارڈ اسٹیٹ کو, اس میں ہارڈ اسٹیٹ میں ہمیں سخت فیصلے لینے پڑیں گے, ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے, ہمیں ایک بہتر کوآرڈینیشن رکھنی پڑے گی انٹیلیجنس ایپریٹس میں یا نیشنل سیکیورٹی ایپریٹس میں. ہمیں تمام صوبوں کو مل کے چلنا ہوگا وفاق کے ساتھ
ایک انٹیلیجنس شیئرنگ پرسپیکٹو سے بھی ان ایون ادروائز اور کوآرڈینیشن رکھنے میں بھی، تاکہ ملکی مفاد کو مقدم رکھا جائے، ملکی مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے، نہ کہ اپنے کسی ذاتی صوبے کے مفاد کو، کسی سیاسی مفاد کو یا کسی سیاسی جماعت یا سیاسی شخصیت کے مفاد کو۔ تو ہارڈ اسٹیٹ تو اسی حوالے سے ہے کہ اب بس بہت ہو گیا۔ آئی تھنک انگیجمنٹ کے حوالے سے جو ویریس جو دہشت گرد گروپس ہیں، جس طرح BLA ہے، دیگر گروپس ہیں، ان کے ساتھ اب انگیج کیا کریں گے؟ انگیجمنٹ کے آپ نے بہت انگیجمنٹ کر کے دیکھ لی، جب تک اسٹرکٹ اینڈ سٹرن ایکشن نہیں ہوگا تب تک اس روٹ کاز ایشو کو آپ کر سکیں گے، تب تک آپ کے ملک میں ایک امن کی فضا قائم نہیں ہو سکتی۔ اچھا عقیل صاحب، یہ بھی فرمائیے گا سر کہ کیا افغانستان سے اب بھی بات چیت جاری ہے؟ کیونکہ صادق خان جو نمائندہ خصوصی ہیں وہ تو وہاں پر گئے ہوئے ہیں، اگر اب بھی بات نہیں بنتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا فضائی حملے کر کے پھر جو افغانستان میں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے؟ افغانستان کے ساتھ ہم کانسٹنٹلی انگیج کر رہے ہیں، اور بالکل ہمیں وہ کہتے ہیں مفت میں کوئی لڑائی منہ لینے کی کوئی شوق نہیں ہے، لیکن جب پاکستان کی سرزمین کے بارے میں بات آئے گی، پاکستان کے شہریوں کی تحفظ اور حفاظت کے یا ان کی جان و مال یا زندگی کے بارے میں بات آئے گی، تو بالکل پاکستانی قوم جو ہے وہ یکجا ہوگی، اور پاکستانی حکومت مشکل فیصلے کرے گی، اور ان مشکل فیصلوں میں جب ایک ہاٹ پرسوٹ میں اگر ہماری انگیجمنٹ کسی پازیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتی، اور ان کی وہ اپنی سرزمین کا استعمال جو ہے پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی حملے ہو رہے ہیں اس میں روک تھام نہیں کرتی، اور اس کو بالکل اپنی زمین کو استعمال ہونے سے نہیں روکتی، تو پھر ہمارے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہوگا کہ ہاٹ پرسوٹ میں اگر افغانستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے اور افغانستان سے یہ اٹیکس پلان ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم تمام تر وہ اقدامات اٹھائیں جس میں ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کو، اپنی سیفٹی کو، اپنے سٹیزنز کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو جو ہے اس کو یقینی بنا سکیں، اور نیشنل سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کر سکیں۔ اور یہاں پہ مجھے یہ کہنے میں کوئی امر مانے نہیں ہے کہ اس ہاٹ پرسوٹ میں اگر اس کے کوئی ٹیریٹریز بھی یا بارڈرز بھی جو ہیں وہ بھی نہیں دیکھے جائیں گے۔ اچھا عقیل صاحب، اب پرابلم یہ ہے کہ کوئٹہ کی سچویشن اس وقت بالکل بھی اچھی نہیں ہے سر، ٹرین سروس اب تک بحال نہیں ہو سکی ہے، انٹرنیٹ سروس بند ہوئی ہے، احتجاج وہاں پر چل رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب باخبر ہیں ساری صورتحال سے، اور حکومت کیا کر رہی ہے اس کے حل کے لیے؟ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب نے جس دن وہ سعودی عربیہ گئے کرن صاحبہ، تو انہوں نے وفد بھیجا وفاقی وزراء کا، اور آئی تھنک اس میں گورنر صاحب بھی گئے ہوئے تھے، تو بالکل وہ لوگ گئے اور وہاں پہ ان کی جو صوبے کی حکومت ہے، چیف منسٹر صاحب ہیں، دیگر ان کے وزراء ہیں، ان کے ساتھ انگیج کیا، ان کو سنا، اور بالکل ان کی رائے جو ہے وہ لی کہ کس طرح جو ہے ایک بہتر انگیجمنٹ ہو سکتی ہے۔ جہاں تک آپ نے ٹرینز کی بات کی، تو بالکل وہ وفاقی وزیر ریلوے ہیں اور وہ اس پہ جواب دے سکتے ہیں۔ آئی تھنک کل بھی اس حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی تھی، کچھ سوالوں کے جواب میں جو وزیر صاحب ہیں، وزیر مملکت، انہوں نے جواب بھی دیا، بالخصوص جعفر ایکسپریس کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ جو آپ حملوں کی بات کر رہے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، دیکھیں یہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، تو جو پرامن احتجاج ہے وہ تو آپ نے بھی دیکھا، جو BYC والے جو ہے وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا اس حوالے سے۔ تو اس میں تو کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے علم میں ہے، اور وزیر اعظم نے وہ وفد بھی بھیجا۔ یہاں پہ یہ بات ضروری ہے کہ اس تمام تر ایشو کے اوپر بڑی ایک سینسٹیوٹی ہے، اور وزیر اعظم صاحب بڑا کلوزلی اس کو دیکھ رہے ہیں، تبھی وہ خود بھی کوئٹہ گئے، اور ابھی بھی وہ بھیجا، اور واپس آ کے وہ اس کے اوپر ایک میٹنگ بھی کنوین کریں گے۔ سر، آپریشن کے حوالے سے حکومت کی اپنی رائے نا کافی منقسم نظر آ رہی ہے۔ آج میاں صاحب بھی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کا حل جو ہے وہ صرف جمہوری طریقے سے نکل سکتا ہے، تو کیا حکومتی فیصلے سے اگری نہیں کرتے ہیں میاں صاحب؟ دیکھو، ملٹی فیسٹڈ اپروچ ہوتی ہے، یہ ملٹی پرونگڈ اپروچ ہے، وہ آپ کو لینی پڑے گی۔ خالی ڈائلاگ کے تھرو جو ہے وہ اگین میں سمجھتا ہوں کہ خالی ڈائلاگ اس کا حل نہیں ہے۔ بالکل آپ انگیج کریں، لیکن آپ نے پہلے بھی انگیج کر کے دیکھا، ان جتنے بھی گروپس ہیں جو ریاست مخالف گروپس ہیں، یا جو ایک علیحدگی پسند گروپس ہیں، وہ جو ایک موومنٹ کا ہے،
تو ان کے ساتھ آپ انگیجمنٹ ہے وہ کیا انگیجمنٹ ہوگی ان کے ساتھ؟ سر حکومت کے اس موقف سے میاں صاحب اگری گئے یہ تو بتا دیں. دیکھیں نواز شریف صاحب سے ڈسکشن ہوئی اور بالکل جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان سے انہوں نے ڈسکس کیا, انہیں کی گائیڈنس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی وہ پہنچے اور بالکل میاں صاحب نے تو 2 کامیاب آپریشنز کی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ضرب عصب اور رد الفساد, اور میاں صاحب تو کبھی دیکھیں نا جب اس دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑانی تھی تو بالکل یہ 2 آپریشنز کامیاب آپریشنز ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ میں ڈائلاگ بھی ہو جائے, لیکن ڈائلاگ تب ہو جہاں ڈائلاگ کے کوئی مثبت آپ کو نتیجہ یا فائدہ نظر آنا چاہیے. ابھی فی الوقت تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پہاڑوں پہ ہیں یہ جو ایک علیحدگی تمام تر گروپس ہیں ان کے ساتھ تو آئرن ہینڈڈلی ڈیل کرنا چاہیے آپ کو. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے, وزیر داخلہ اس وقت منظر سے بالکل بھی غائب ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں بھی نظر نہیں آتے ہیں. ملک کی صورتحال بھی امن و امان کی اچھی نہیں ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ, پہلی تو بات ہے کہ میں نے بڑے دبے لفظوں میں بات کی تھی, اب یہ ٹی وی پہ ہوگی ہے, وہ اپنی علاج کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے اور ایک ایسی مصروفیت تھی جس میں ظاہری بات ہے کہ ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اٹینڈ کریں. بیکاز یہ سر پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو پیرول پر لا کر قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شریک کروایا جائے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب کیا ممکن ہے اے پی سی جو عید کے بعد ہو رہی ہے اس پر پی ٹی آئی کی خواہش پر خان صاحب کو لایا جا سکتا ہے؟ اینی پاسبلٹی؟ دیکھیں فزیکلی کرن صاحبہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے یا کوئی ایسی خواہش ہے جس پہ عمل کیا جائے گا, لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ویڈیو لنک موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ویڈیو لنک کے تھرو جو ہے اگر بہت ہی زیادہ کوئی فرمائش و خواہش ہو تو اے پی سی اگر بلائی جاتی ہے اور اے پی سی میں یہ ایسا کوئی معاملہ رکھا جا سکتا ہے تو بالکل حکومت جو ہے اس کے حوالے سے سوچے گی اور ویڈیو لنک کے تھرو جو ہے شاید یہ پاسبل بھی ہو سکے. بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں, ویڈیو لنک کے تھرو پاسبلٹی ہو سکتی ہے. سر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ مشیر داخلہ ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان اگر صدقے دل سے معافی مانگ لیں 9 مئی پر تو ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. آپ کی کیا رائے اس پر؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا, میں آئین اور قانون کا طالب علم ہوں اور میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ معافی سے مشروط ہے. واٹس ایور رانا صاحب نے کس سینس میں بات کی ہے وہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رہائی ان کی صرف عدالتوں سے پاسبل ہے اور اپنے کیسز کو بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ